بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جتنی بھی مانگی تھی میں نے دعائیں، آہستہ آہستہ روبرو ہونے لگی۔ جتنی بھی کی تھی میں نے صدائیں، آہستہ آہستہ قبول ہونے لگی۔ جتنی بھی تھی ساری تکلیفیں، آہستہ آہستہ تفریق ہونے لگی۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، برترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک چاہے یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس لیے فیصلوں کا قبول کرنا سیکھے، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ لہجوں کی کرواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا جاتی ہے۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ پاک بڑے غور سے سنتا ہے، تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ اللہ پاک کا ذکر نہ کرنے سے دل مرجھا جاتا ہے، اللہ پاک کا ذکر کرنے سے دل منور رہتا ہے۔ کثرت سے اللہ پاک کا ذکر اور پیارے نبی پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ جزاک اللہ۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ پاک اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے، انشاءاللہ۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ پاک تک لے جائے، اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ زندہ والدین کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا زندہ پیڑ پودوں میں پانی ڈالنے کی طرح ہے۔ مرے ہوئے والدین کے نام پر قرآن پاک پڑھ کر بخشوانا مرے ہوئے پیڑ پودوں میں پانی ڈالنے جیسا عمل ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہترین اور اچھا انسان اسے سمجھا جاتا ہے جو فوت ہو چکا ہو۔ یا رب، مجھے فخر ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، اور سجدے میں نے وہ تلاش کر لیا جو میں نے کھویا تھا، سکون۔ یا رب، ہر ناکامی سے بچا مجھے، یا رب ہر نافرمانی سے بچا مجھے، یا رب ہر علت سے بچا مجھے، یا رب ہر قلت سے بچا مجھے، یا رب ہر ذلت سے بچا مجھے، یا رب ہر نفرت سے بچا مجھے، یا رب ہر مشکل سے بچا مجھے، یا رب ہر مصیبت سے بچا مجھے، آمین یا رب العالمین۔ کسی سے توجہ سے بھیک مانگنے سے بہتر ہے خاموشی سے بیٹھے رہیں، یہی عزت نفس ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت: جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے 70 درجے بلند ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو۔ عورت اور بچے پر کبھی بھی ہاتھ مت اٹھائیں اور نہ ان سے گالی گلوچ کریں، کیونکہ یہ دونوں کمزور ہیں۔ آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہیں، مگر ان کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی عزت ان کے دل سے ختم ہو جائے گی اور یہ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ سردی کا فائدہ: حدیث پاک ہے، سردی مومن کے لیے موسم بہار ہے، کیونکہ اس میں رات لمبی ہوتی ہے تو وہ قیام کرتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو وہ روزہ رکھتا ہے۔ ذلیل کرنے میں اور اصلاح کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے پاؤں جمے ہیں،
سو تم نہ سمجھو گے حیات کیسے گزرتی ہے لٹکراتے ہوئے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں سب سے پہلے اس شخص کی خوشی کا خیال رکھو جسے آپ روز آئینے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ تم سے ملے بھی ہم تو عمر کے اس موڑ پر، کشتی ہوئی نصیب تو دریا نہیں رہا۔ بلائی کرتے رہیں بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پہ نہیں، انسانوں پہ خرچہ کرو۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں مارے ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ یا اللہ پاک، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ رشتوں میں اداکاریاں اور دل میں منافقت، نہ جانے لوگ خدا کو کیسے ناراض رکھ لیتے ہیں۔ تم آسمان پہ جانا تو چاند سے کہنا، جہاں پہ ہم ہیں وہاں چاندنی بہت کم ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ اپنی غلطیوں کا احساس ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت، اور نہ ہی صحت، لہٰذا عاجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ خوش اخلاقی ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آئے گی۔ جب قرآن پاک اور نماز ہمارے معمول کا حصہ بن جائیں تو خوشیاں اور سکون ہماری زندگی کا معمول بن جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے ہیں وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہو جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ چہروں کی کتابوں میں الفاظ نہیں ہوتے، ہر ایک شکن خود میں ایک پوری کہانی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ اور جب اپنوں کی مجھے ضرورت پڑی، ہر شخص اتفاق سے مصروف ہو گیا۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رونٹ ڈالتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سمجھو تو خاموشیاں بھی بولتی ہیں، میں عرصے سے خاموش ہوں، وہ برسوں سے بے خبر۔ راستے مشکل ہیں تو کیا ہوا، اگر ارادے پکے ہوں تو ہر مشکل بکھر جاتی ہے۔ ضبط کہتا ہے خاموشی سے بسر ہو جائے، درد کی ضد ہے کوئی دنیا کا خبر ہو جائے۔ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں، دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے۔
جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھرپھراتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ ہم محبت میں درختوں کی طرح ہیں، جہاں لگ جائے بدتوں وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ کہاں ملتا ہے کوئی سمجھنے والا، جو بھی ملتا ہے سمجھا کے چلا جاتا ہے۔ پرندہ خشک جھیلوں سے یہی اب کہہ گیا، آخر مجھے مجبور ہجرت پر میرے حالات کرتے ہیں۔ فرمانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ ایک خوبصورت دن کی ابتدا اس دعا کے ساتھ، آپ سلامت رہیں اور رب العزت آپ کو دائمی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ ہمیشہ آپ کا نگہبان اور مددگار ہو، آمین۔